नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक निज़ाम और आइन के तहत मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने का एक वज़ा करदा तसव्वुर जो है वो मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद एक रियलिटी हमेशा पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ और महवर रही है मौजू का, और वो रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट जिसको हम आजकल कहते हैं, और अगर हम इसको वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहें तो रोल ऑफ द मिलिट्री इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। तो पाकिस्तान की जो पूरी तारीख है वो इसी ताल्लुकात के लिहाज से एक अपनी एक इर्तिका रखती है। पाकिस्तान के अंदर इस इर्तिका के नतीजे में जहाँ बराह रास्त इक़्तिदार भी हमने एस्टेब्लिशमेंट का यानी आर्मी का देखा, यानी कि मार्शल लॉ के अदवार भी हमने देखे, और जो जमहूरी निज़ाम थे उनकी तश्कील और उनकी तरवीज के अंदर भी उनका किरदार देखा। इस तरह यहाँ पर एक करिकुलम के तौर पर भी हमारा मौजू करार दिया जाता है टू डिस्कस द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स। जब इस किरदार के हवाले से देखा जाता था तो इसके दोनों दलाइल दिए जाते थे इन फेवर ऑफ द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, और इसके अगेंस्ट जो है वो भी एक वज़ा किए जाते थे असूल और ज़वाबित पॉलिटिकल साइंटिस्ट के तौर पर कि इसके नतीजे के अंदर क्या मुज़मरात पैदा होते हैं किसी रियासत के निज़ाम के अंदर, जब मिलिट्री जो है वो बराह रास्त पॉलिटिक्स का इक़्तिदार का जो है वो मनसब जो है वो संभाल लेती है, या इनडायरेक्टली जो है उसकी सोच और फिक्र जो है उसकी तश्कील का या उसके इर्तिका का या उसके एहया का जो है वो ज़रिया बन जाती है। और पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा असूल और ज़वाबित से ज़्यादा जो प्रैक्टिकली मिलिट्री का जो किरदार रहा है बराह रास्त और इनडायरेक्ट, इसके हवाले से हर कोई अपने मफादात के लिहाज से और अपने एक्सपीरियंसेस और अपने मुशाहिदे के लिहाज से भी एक राय रखते हैं। इस तरह यहाँ पर जो एक सवाल है वो एक करिकुलम और एकेडमिक पहलू रखता था, है और रहेगा शायद। वो इसलिए कि शायद मैंने इसलिए कहा कि अब पाकिस्तान की सियासत के अंदर मिलिट्री का जो पॉलिटिक्स के अंदर जो किरदार है वो इस किरदार के अंदर अब एक नया तसव्वुर पैदा हुआ गया कि उस एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक सियासी जमात से मुतल्लक जो है वो बयानिया जो है बड़ा वाज़ेह अंदाज के अंदर उसके अपनी सियासी जमात के बयानिया की रद्द अमल के तौर पर जो है वो एक सामने है, जहाँ पर उस सियासी जमात के कायद को जो है वो मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ करार दिया गया, और सियासी जमात के अंदर वाबस्ता जो दीगर अफराद हैं उनकी भी सोच और फ़िक्र को जो है वो कौमी मफादात से हम आहंग होने से को उन्हें तस्लीम करने से इनकार किया। अब मैं ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहा हूँ इंतहाई मोहतात पैमाने के ऊपर, क्योंकि किसी सियासी जमात की को किसी दूसरी सियासी जमात के साथ मुआजना और मुकाबला तो हमने देखा था बयानात और इल्ज़ामात का, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो है वो एक ऐसा तर्ज फ़िक्र अमल का इजहार करना जिसके अंदर एक इंतहाई संगीनी का कॉन्सेप्ट पाया जाता हो, यानी कि मुल्क दुश्मनी का तस्वर किसी सियासी जमात और सियासी कायदीन के ऊपर, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली मरतबा होता हुआ नजर आया। अब जो सवाल है पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के अंदर कि ये नहीं अगर व्हाट इज द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स या व्हाट हैज बीन द रोल ऑफ द मिलिट्री इन पॉलिटिक्स, अब सवाल ये है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट दैट हैज emerged between the political forces and the military establishment, उसके वजह से जो एक खलीज पैदा हुई है, क्या ये खलीज जब वो वक्त गुजरने के साथ साथ इसको ख़त्म किया जा सकता है, या इसको वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ीद जो है वो पजीराई और ताकत मिलेगी, या इसके क्या नताइज है ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत के अंदर। तो अब यहाँ पर जो है वो रोल से निकल कर अब हम एक सिचुएशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दायरा कार में दाखिल हो चुके हैं, कि जहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट का मफाद जो है वो एक और सिमत की तरफ जाता हुआ नजर आता है, और ये दूसरी सियासी जमात जिसके मुकाबले में एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया में नजर आता है वो उसका मफाद और सोच और फिक्र जो है वो एक मुहाल सिमत में जाती है। और यही मुहाजरा ही आज हमें उस कैफियत में ले आई है कि जहाँ हम रोल ऑफ मिलिट्री इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स डिस्कस करने की बजाय हम जो है वो एक द सिचुएशन ऑफ द एनिमिटी और कॉन्फ्लिक्ट जो राइजिंग है बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टी एंड द एस्टेब्लिशमेंट उसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब मैं यहाँ पर जाकर अगर पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ तो मेरे नज़दीक ये जो हमें एक खलीज बढ़ती हुई नजर आई, अगर मैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा किसी को गुनाहगार या किसी को जिम्मेदार तस्वर करता हूँ तो नन अदर एक्सेप्ट द गवर्नमेंट। जब मैं इसका कहता हूँ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है तो मैं यहाँ पर जाकर जो है कोई भी ऐसी सरगर्मी जिसके अंदर आइन के अंदर लिखा हुआ है
کہ وہ سرگرمی یا سوچ اور فکر کا کوئی بیانیہ جو ہے وہ نہیں تیار کیا جا سکتا ایک ادارے سے متعلق، یعنی کہ جس کے اندر آئینی تحفظ اس ادارے کو دیا گیا ہے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کا کردار کیا تھا کیا نہیں ہے۔ یہ ایگزمپشن جو ہے وہ اس کے ہر سوچ اور فکر کے اندر جو ہے وہ اس کو حاصل ہے، اور اس ایگزمپشن کے خلاف سٹیپ لینا جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرہ کار کی حدود و تجاوز سے کرے۔ اب یہاں پر جا کر ہم نے دیکھا کہ جو تمام سیاسی جماعت کے اوپر جو بیانیہ سامنے آیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، وہ بیانیہ کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے کہ جو صرف اسٹیبلشمنٹ کی نظر سے گزرا ہے، وہ ایک پبلک ڈومین سے بھی گزرتا نظر آتا ہے، اور اس کے اندر ایک مسلسل کنٹینیوٹی کا ایک پہلو بھی نظر آتا ہے۔ تو اس طرح ایک ایسی سرگرمی کہ جو ہمیں پبلکلی ہوتی ہوئی نظر آئے، جس کے اندر جو وسعت ہے وہ ہر آنے دن والے سے بڑھتی ہوئی نظر آئے، جس کے اندر لوگوں کی جو ہے وہ انوالومنٹ جو ہے وہ ہر سطح پہ نظر آئے، اور پھر ادارے جو ریاست کے اندر حکومت چلانے کے ہیں، یعنی کہ پارلیمنٹ، اس کے اندر بھی ہمیں اس کی کہا تو ایک ویزیبل سچ ایکٹ وچ ان ٹرم آف دا کانسٹیٹیوشن شوڈ بی کال انلیگل این ایکٹ، اس کے جو روک تھام کے لیے جو ایک حکومت کا کردار تھا، وہ کردار ہمیں کہاں نظر نہیں آیا۔ اب کیا پچھتا ہے جب چڑیا چن کی کھیت، اٹ از فولش ٹو کرائی اوور دا سپریٹ ملک، جب حکومت وقت کیا بیدارہ جو ہے سینٹ اور قومی اسمبلی جو ہے وہ ہمیں سینٹ کا چیئرمین اور قومی اسمبلی کا اسپیکر کی طرف سے ایک جو ہے وہ ایک رولز اینڈ ریگولیشن کی اشاعت کا جو ہے وہ تصور دیتے نظر آتا ہے کہ اگر کسی رکن اسمبلی نے یا سینٹ کے کسی رکن نے کوئی ایک ایسا بیانیہ بنایا جس سے اداروں کی تطہیر کا عمل کوئی ہو سکتا ہو، تو اس کے نتیجے میں انہیں پنش کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رولز اینڈ ریگولیشن پہلے ایگزسٹ نہیں کرتے، کوئی نیا بنانے کی ضرورت ہے؟ تو اس طرح ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کے اندر جو دوسری ڈرا بیک ہے ایگزیکٹو کی طرف سے لے جاؤ، تو اب جتنے بھی اسٹیپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے جو ڈفرنسز کے لحاظ سے جو اپنی ہیجیمنی اور اینیمیٹی کا جو دوسری پارٹی کے ساتھ ذکر کیا ہے، اس کے نتیجے کے اندر تمام اسٹیپ جو ہے وہ الٹیمیٹلی یہ جو ہے وہ ایگزیکٹو پاکستان نے اٹھانے ہیں، یعنی کہ فیڈرل ایگزیکٹو نے اٹھانے ہیں۔ اب وہ اقدامات جو ود ریفرنس ٹو اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیٹمنٹ کے لیے جائیں گے، اس کو یہ پشت پناہی تصور کیا جائے گا، اس کی ہم نوائی تصور کیا جائے گا اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ جو پولیٹیکل فورسز تھی ان کا اپنا کوئی نقطہ نظر نہیں تھا، لیکن انہیں ایسا کرنے کے اب یہ عمل جو ہے وہ ایگزیکٹو کے فیصلے کو جو ہے وہ ایک ادارے کے ساتھ وابستہ کر کے اس کی جو اہمیت اور افادیت ہے اس کے لحاظ سے اسے ایک پولیٹیکل ایشوز رکھنے کی بجائے اسے اداروں کے ساتھ ایک ٹکراؤ کا ایک عمل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ کاش یہ عمل اگر یہ اختیار کیا جانا ہی ضروری تھا، تو ادارے کو یہ کیوں نوبت آئی کہ وہ براہ راست جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کا اظہار جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت سے متعلق کرے۔ Why not the executive of the country has taken the step which should have been taken on the basis of their policy؟ تو میں یہاں پر جا کر ہم پھر ایک فیلیئر آف دا جو ایگزیکٹو ہے، دیٹ از دا پرائمرلی فار می responsible for the whole worst situation prevailing in relation between the establishment and the political forces۔ اب یہاں پر جا کر ہم جو عملی طور پر ایک اور جو اسپیکٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جنہوں نے یہ تصور دیا، اس تصور کے نتیجے کے اندر جا کر اب جو ان کا یہ تصور ہے کہ وہ سیاست کے اندر مداخلت نہیں کرتے، صرف اپنا نقطہ نظر انہوں نے بیان کیا، لیکن یہ ایک ایسا بیانیہ ہے جس کے اندر خود اسٹیبلشمنٹ اگر اپنا انالیسس کرے گی تو حقائق کو مطابق جو ہے وہ کم سے کم عام پبلک جو ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ کیوں کہ یہاں پر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ حکومتوں کی تشکیل اور اس کو چلانے کا تو محرک سمجھی جاتی، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ تصور کر لیا جائے لوگوں کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ جو آل ان آل پاورفل آرگن آف دا فنکشننگ پریکٹیکل اور ریئلسٹک جو ہے فورس ہے پاکستان کے اندر، تو اس فورس سے مطلب یہ کہا جائے کہ اس نے اپنا ایک بیانیہ کسی سیاسی جماعت سے متعلق رکھا، اور عمل کا اختیار جو ہے وہ سپریم انسٹیٹیوشن یعنی کہ فیڈرل ایگزیکٹو کے پاس ہے یا لیجسلیچر کے پاس ہے، تو ان کی سپرامیسی سے متعلق جو عام کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اس کانسیپٹ کے لحاظ سے جتنے بھی فیصلے لیے جائے، تو میں ہمیں یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے سوچ اور فکر کے مطابق جس طرح کا بھی کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہتی تھی یا اس سے جو مرتب نتیجہ کرنا چاہتی تھی اس کو ایگزیکٹو کے ذریعے مرتب کیا جائے۔ لیکن المیہ یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے اس کے اندر ایک سیاسی جو مفادات کا جو تصور پایا جاتا ہے، وہ سیاسی مفادات کے تحت انہوں نے اپنے تمام مفادات کے تحفظ کے لیے آرمی کو ٹول بنا رکھا ہے، لہٰذا اب اس بیانیے کے آنے کے بعد ان کو ایک لاجک اور ریزننگ ملتی ہے کہ ادارے کا جو تصور تھا اس کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے یہ اقدامات، تو ہم یہاں پر جو ہے وہ سیاسی مفادات اور سیاسی جو پیچیدگی ہے اس کی بنیاد کے اوپر
ہم ایک ایسے عمل کو جو ہے وہ ایسے صورت میں ڈال دیتے ہیں کہ جو کسی بھی صورت کے اندر جو ہے وہ ایکسیپٹیبل یا اپریشیبل نہیں ہو سکتا. تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو صورتحال ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز پالیٹکس میں, وہ انفارچونیٹلی لکنگ انوائڈیبل, but at the same time it should be, as a being a political science student, it is unacceptable. Obviously it is unavoidable, but at the same time it is unacceptable, because جب ریاست کے نظم و نسق کو چلانا ہے تو اس نظام کے اندر کوئی ایسی کانفلکٹ کا جو پیدا ہونا ہے کہ جو سیاست کے اندر کسی ملٹری کے حوالے سے پیدا ہو جائے, تو المیہ اس کی المیہ بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو سیاسی جماعت ہوتی ہے doesn't mean پیپل, a group of the people, اس کے ووٹرز ہوتے ہیں اور سپورٹرز ہوتے ہیں. وہ جماعت جس سے متعلق عام تصور نہیں بلکہ ایک حقائق کے یہاں پر بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ نیو جنریشن کی وابستگی کو اس حد تک رکھتی ہے کہ انتہائی ورسٹ حالات کے باوجود اور اس کے ورسٹ طرز فکر و عمل کے باوجود وہ یوتھ ان کے ساتھ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے کی تیار ہے. اب ایک ایسا عمل جس کے ساتھ اس سیاسی جماعت کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا جائے گا اور یہ تصور کیا جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیانیے کے بعد یہ عمل کیا گیا, اس کے نتیجے میں وہ یوتھ اس عمل کو کیسے لے گی؟ اگر تو وہ ڈس ایسوسیٹ ہو جائے اس سے تو پھر تو معنی و مفہوم بنتا ہے. اگر وہ ایسوسیٹ رہتی ہے اسی طرح اس لیڈر کے ساتھ تو میرے ہمیں یہ ایک ایسا عمل ہوگا جس کے اندر نتیجے میں جا کر اس ادارے کی رسپیکٹ اور وقار کو جو ہے وہ نئی یوتھ سے مستحکم بنانے کی جو ضرورت تھی, ہم اس عمل کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کمزور کرنے کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہاں پر یہ حالات و واقعات ہیں کہ جہاں پر جو پاکستان کی جو سیاست ہے, اس سیاست کو جب تک ہم اپنے مفادات سے بالاتر ہو کر جو ہے وہ پاکستان کی سیاست کو قومی مفادات سے ہم آہنگ کرنے کا تصور نہیں رکھتے, تو کنکلوژن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک وطن کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی, تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے. المیہ یہ ہے کہ ایکشن اور ری ایکشن ایک نیچرل فینومنا ہے اور پاکستان کی سیاست کے اندر جو ہے وہ یہی فینومنا جو ہے, لیکن الٹیمیٹلی جو ورس ہمیں نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ جو ایکشن تھا وہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ ناٹ ان دا انٹرسٹ آف دا کنٹری. جب ریئیکشن آیا تو وہ سیم ایز ایکول ہونا تھا. دیٹ مے ناٹ بی کالڈ اے ویری ہیلدی ریئیکشن ان ٹرم آف دا نیشنل انٹرسٹ. اور اسی طرح جو سینٹیتھیسس ہمیں اس کو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آئے گا کہ ان کی محاذرے کے نتیجے کے اندر جو ایک نئی سوچ پیدا ہوگی, وہ سیاسی سوچ جو ہے وہ ہمیں کس سمت کی طرف لے کر جائے گی اگر موجودہ حالات اور واقعات کے اندر دیکھا جائے تو یقینی بات ہے دیٹ از دا ریئل ایشو کہ ہم اپنے آپ کو کس مستقبل کی طرف, کس اصول اور ضابطے کو تھیسس کے طور پر لے کر آگے بڑھیں گے. کیونکہ اب تھیسس اور اینٹی تھیسس جو ہے وہ آرمی ورسز پولیٹیکل فورسز ہے, اور اس کے اندر سینٹیسس ہمیں کیا ڈیولپ ہوتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن انفارچونیٹلی وین یہ دونوں فورسز نیگیٹو ہو تو ہمیں جو اینٹی سینتھیسس بنتا ہوا نظر آتا ہے وہ بھی انفارچونیٹ لائک دیٹ. تو یہی المیہ ہے جس سے ہمیں نکلنے کی ضرورت تھی, آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی, اور یہ وہ ضرورت ہے جس کو پورا کیے بغیر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا کوئی خواب ہم شرمندہ تعبیر نہیں کر سکتے.